وہ اوپر سے تیسری لین بھی ٹھہر دیے. السلام علیکم سر. جی طلحہ مجید، ایم اسٹوڈنٹ آف انجینئرنگ. سر میرا سوال مفتاح اسماعیل صاحب سے ہے. سر آپ نے کچھ پوائنٹس بتائے تھے، 4 پوائنٹس آپ ایجنڈا تھا آپ کا ایکسپورٹس کا، آپ نے جو بتایا تھا. سر اس میں میرا آئی ٹی کی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹس کچھ ٹائم سے اسٹیگننٹ ہیں، تو اس پہ کوئی آپ نے ورکنگ کی ہو کہ وہ کیا اس کی ریزن ہے کہ وہ کیوں اتنے ٹائم سے اسٹیگننٹ ہے؟ کیونکہ آئی تھنک اس میں اتنی ہمیں زیادہ انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور دیٹ از دا سیکٹر وچ کین بوسٹ good results in with the very less investment. تو ادھر اس میں ہیومن ریسورس کا ایشو ہے یا کیا اس میں مسئلہ ہے، اور پچھلے کافی ٹائم سے اسٹیگننٹ کیوں ہے؟ جی مفتاح. ہاں یہ میں آئی ٹی کے بارے میں کہہ دیتا ہوں. یہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے کہ آئی ٹی کا ایکسپورٹ جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے بنسبت دیگر چیزوں کے، کیونکہ مشینری وغیرہ نہیں کھڑی پڑنی پڑتی. لیکن میں آپ کو ایک سچ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں ہے جو دوسرے ممالک میں ہے. دیکھیں 2 قسم کے آئی ٹی کے 3 قسم کے ہوتے ہیں ایکسپورٹ. ایک تو بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ ہے، کال سینٹرز وغیرہ. یہاں پہ کیونکہ فارنرز نہیں آتے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دس از وائی آپ کے کال سینٹرز نہیں کھل سکتے، بزنس پروسیس آؤٹ نہیں ہو سکتی، میڈیکل ٹرانسکرپٹ وغیرہ یہ بزنس نہیں آ سکتا. ایک ہوتا ہے آپ کا سافٹ ویئر بنانے کا کام، جو کہ زیادہ ہائی ویلیو ایڈیشن ہے. لیکن اس سافٹ ویئر بنانے کے لیے آپ سوچیں کہ میں جو بات کی تھی کہ اگر ہمارا لڑکا یہاں پہ ایک سیرانی ویلفیئر سے 3 مہینے کا ڈپلوما لے چکا اور انڈیا کا لڑکا جو ہے وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے بیچلرز اور ماسٹرز کرائے، تو کمپٹیشن کیسے ہوگا؟ اگر آپ کے آدھے بچے اسکول میں نہیں گئے، آپ کے 25% بچے صرف جو ہے وہ میٹرک میں جا رہے ہیں، تو آپ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. ہم کو جو کام ملتا ہے وہ صرف چھوٹا ویب سائٹس بنانے کا ملتا ہے، وہ ہم کرتے ہیں. لیکن یو ہیو ٹو بلڈ اے لاٹ آف انفراسٹرکچر انکلوڈنگ ہیومن ڈیولپمنٹ، جس کے بعد یہ ہو سکتا ہے.